بس جناب اسپیکر، تھینک یو جناب اسپیکر. جناب ڈپٹی اسپیکر، میں سمجھتا ہوں آج ایک سیڈ ڈے ہے. بلاول صاحب نے بولا، جو از انداز گفتگو استعمال کی، جو اشارے کیے، جو لات ہٹائے، میں سمجھتا ہوں یہ کسی بھی پارٹی کے چیئرمین کے لیے ایک ڈیتھ ہے. ہی از پولیٹیکلی ڈیڈ. اس کے پاس اس قوم کے لیے یہ ویژن نہیں ہے. وہ شاید آکسفورڈ کے جعلی ڈگری سے یہاں پہنچا ہے. اگر اس کے پاس ویژن ہوتا تو وہ یورپ امریکہ سے یہ ویژن لے کے آتا کہ لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو سب کچھ اپنے دلوں پہ لے چکے ہوتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ لازم ہے کہ یہ لائن ڈرا کی جائے کہ یہ پارلیمان مضبوط ہے یا کوئی اور مضبوط ہے. جناب اسپیکر، آپ کی اٹینشن چاہیے. جناب ڈپٹی اسپیکر، آپ تھوڑا اٹینشن کر لیں. جناب اسپیکر، یہاں ہم بیٹھے ہوئے اس پارلیمان میں آپ کو صرف یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے ویب سائٹ پہ بنے ہوئے کرا دیتا ہوں. ایک دن کا خرچہ 6.5 کروڑ روپے آتا ہے اس پارلیمان کا. آج آپ کا 77واں دن ہے سیوان میں. 77واں دن ہے. 9 سیشن ہے. 77واں دن ہے. ایک دن کا خرچہ 6.5 کروڑ. لیکن لیجسلیشن پہ آپ کے ویب سائٹ سے میں نے فیکٹس نکالے ہیں. 14 بل پاس ہوئے ہیں. 115 منٹ کی لیجسلیشن ہوئی ہے سیوان میں. باقی ساری گالم گلوچ ان کی طرف سے ابتدا ہوئی. یہی وہ سٹرگل ہے جناب اسپیکر. یہی وہ سٹرگل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ راستے روک لیں. یہی وہ سٹرگل ہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 115 منٹ کی لیجسلیشن ہو جاتی ہے 77 دنوں میں 6 کروڑ 50 لاکھ ایک دن کے خرچے پہ. یہ کون لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس ایجنڈا چلنے کا نہیں ہے؟ یہ ایجنڈا کون چلوا رہا ہے؟ یہ آپ نے ہمارے ساتھ 30 تاریخ کی آپ کے منٹس میرے پاس موجود ہیں. آپ نے میرے پاس منٹس بھیجے کہ آخری اجلاس جو ہمارے اس سیشن کا ہوگا، یہ اس کا پیرا نمبر 3-4 سے میں پڑھتا ہوں. There will be no session in September 2024. The last day would be Friday if there is on the 6th of September. If 6th September is a close holiday, then September 5th. جناب اسپیکر، کل جس طریقے سے ذکر کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے، کل بھی خواجہ آصف صاحب باہر گئے تھے. اس ملک کی ہسٹری کوئی اچھی نہیں ہے. یہ سارے اپنے اپنے ممالک میں دیکھے، اپنے وقت کے حکومتوں میں دیکھے. ان کی حکومت میں کیا ہوا ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیٹا سپریم کورٹ سے گیٹ سے ارسٹ نہیں ہوا، اسی کی حکومت تھی. وزیر اعظم اپنا بیٹے کو نہیں بچا سکا، کون لے کے گیا اس کو؟ کیا تھا وہ؟ موجودہ حکومت میں اگر اتنی ہی پاورفل ہے، خواجہ سعد رفیق کو کس نے اپلوڈ کروایا؟ اگر ایسا ہی ہے تو راجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں، راجہ صاحب، آپ کی پارٹی وزیر اعظم کے ہٹانے کے بعد جب سی ایس سی کی میٹنگ ہوئی ہے، جناب ڈپٹی اسپیکر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، رات کو یہ فیصلہ ہوا شہاب الدین صاحب کل وزیر اعظم ہوں گے. اس کے گھر لوگ چلے گئے، اس کو اٹھایا، راجہ صاحب وزیر اعظم ہوں گے. آج بتاؤ کس نے آپ کو وزیر اعظم بنوایا تھا؟ آپ کی سی ایس سی کی پارٹی کی حقیقت چلی تھی. بتائیں آپ. قاضوی صاحب آپ کے ریلیجس منسٹر تھے، آپ کی ہی حکومت تھی. بتائیں کس نے اس کو اریسٹ کروایا تھا؟ آپ بچا سکے تھے؟ یہ ایوان کمزور ہوتا رہا ہے. بہت اچھی بات ہو گئی تھی، ہم اس لیے آگے کی طرف بڑھنا چاہ رہے تھے. خواجہ صاحب نے کل پروٹیسٹ کیا تھا، ہماری وجہ سے نہیں. میرے اور اس کی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی. میری خواجہ صاحب کی کبھی تلخ کلامی نہیں ہوتی. پر ایک بات ضرور ہوئی تھی. خواجہ صاحب نے کہا، اور میں کبھی نہیں کہتا جس طرح ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے، جناب اسپیکر، یہ جو جگہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہم بیٹھے ہیں، یہ ہمارا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں ہے کہ یہاں ایک دوسری کی سٹل کر دے
کہ آپ کتنے برے تھے، میں کتنا اچھا ہوں، آپ نے کتنے لوگوں کو زدوکوب کیا، میں نے کتنے زدوکوب کیا، لیکن یہ بات آپ کو وثوق کے ساتھ کیسا ہو، پوری دنیا کہتی ہے کہ آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئے. اتنی کرج رکھو کہ یہ مان لو. لیڈر تختدار پہ پہنچتے، آپ نے بھولا نا بوٹو کو، لیڈر تختدار پہ پہنچتے ہیں تاکہ قوم بچے. وہ کہتے ہیں ظلم کے خلاف ہم نے لڑنا ہے. جناب اسپیکر، ہم اگر قربانی نہ دیں، میں تو فرسٹ ٹائم اس اسمبلی میں ہوں، خواجہ صاحب تو میری عمر سے زیادہ اس اسمبلی میں رہے. کیا ہم نے سیکھا ہے، کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. خواجہ صاحب کو میں نے یہ لفظ صرف کہا، میں نے کہا خواجہ صاحب اس کمیٹی میں ہم بیٹھے ہیں، یہ تو ہماری ایک پروپوزل تھی. یہ پروپوزل سب سے پہلے تو آپ کے اپوزیشن لیڈر نے بنایا ہے. میں اس بندے کو بڑا داد دیتا ہوں. I'm so proud of your legacy عمر, so proud of your legacy. یہ لیگیسی ہے. بتائیں 22 سال میں ایک لفظ کوئی ایک بندے کا نکالے کہ اس ایوان سے اسپنج ہوا ہو، ہم سارے باہر چلے جائیں گے. اس ایوان میں جب 22 سال رہا ہے، ایک لفظ کوئی اسپنج ہونے والا بتائے. میں نے آپ سے کل ریکویسٹ کی تھی خواجہ صاحب سے. میں نے کہا خواجہ صاحب، ہم بڑے دل کھول کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہمیں سپوائلر فگر نہیں بننا چاہیے، ہمیں ہیٹ فگر نہیں بننا چاہیے. ہمیں اب آئسولیٹ کر کے اس میٹر کو ریزالو کرنا چاہیے، ڈیفرنسز بھولنے چاہیے. میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ ہمارے پولیٹیکل الائنس نہیں ہے، ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز کبھی ایک نہیں ہو جائیں گے. We and you could never ever be the same on the same page ever in life. But that doesn't mean we cannot resolve the conflict. We have to. We got to move forward. میں نے ان کو یہ کہا کہ خواجہ صاحب، سب سے پہلے نیلسن منڈیلا کا میں نے ان کو مثال دی. میں نے کہا نیلسن منڈیلا اپارتھائڈ کے بعد آیا تو اس نے سب سے پہلا کام جو کیا، اپنی بیوی کو ڈیورس کیا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ 14 سال جیل میں رہے، بیوی آپ کے پاس آتی رہی، واپس آئے ہو، گورنمنٹ میں جا رہے ہو تو بیوی کو ڈیورس کر رہے ہو. اس نے اس کا جواب یہ دیا کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اپارتھائڈ پہ میں نے پتھر رکھنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے کالوں سے گوروں سے انتقام نہیں لینا، لیکن میری بیوی کے دل میں آگے گوروں کے خلاف میں نے یا بیوی رکھنا ہے یا اپنے عوام کو لینا ہے. میں لیڈر ہوں، میں اپنی بیوی کی قربانی دوں گا، پر میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میں نے کہا خواجہ صاحب، اگر آپ کا اتنا دل نہیں ہے کہ منسٹر ہوتے ہوئے آپ ہمارے گریوینسز نہیں سن سکتے، اس وقت گریوینسز ہمارے ہیں. میرے منے کے نام لے کر کے کہا کہ یہ 5 منے ہمارے مسنگ ہیں، ان کی فیملی ممبرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ اگر آپ نہیں ہو سکتے تو میں نے کہا خواجہ صاحب، ہماری بڑی کوشش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیٹ پہ رہیں، لیکن پھر آپ کا استحقاق ہے، بے شک آپ اسپیکر کو کہیں آپ یہ نہ رہیں. جناب اسپیکر، 2 دن ہم آگے جاتے ہیں، ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پیچھے آ جاتا ہے اور یہ 4 سٹیپ بیک ہم چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے کیا ہو جائے گا، یہ ایوان نہیں چل پائے گا، یہ قوم سفر ہو جائے گی، یہ ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی، یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا، یہ غیر سیاسی قوتیں آپ کی لے جائے گی، یہ انتہا پسند قوتیں آپ کی آ جائے گی. یہ جس کو آپ کہتے ہیں آئسولیٹ کرتے ہیں، اچھی طرح دیکھ لے کہ آپ پوری دنیا اس بات کی گواہی نہیں دے رہی کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% عوام کی سپورٹ ہے. میں آپ کو اسپیکر صاحب وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یہ 70% پاکستان وہ قیدی 804 کے اشارے پہ اٹھتا ہے. یاد رکھو، اس دن سے ڈرو جو وہ ہنگر سٹرائک پہ گیا، اور اگر اس نے اشارہ کیا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ تو بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے. پر وہی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ماضی کو بھول جاؤ. پاکستان کو روانڈا نہیں بنانا، پاکستان کو نہیں روانڈا ہم نے بنانا، پاکستان کو بہتر کرنا ہے. خدا کے لیے یہ ایوان میں بیٹھ کر کے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ آئین کی اوت جب اٹھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہم سیکریفائز کریں گے قوم کی. یہ پاور اقتدار آنی جانی چیز ہے، یہ قوم کی امانت ہے. پاور آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو زیر کریں.
कभी ये कोशिश ना करे कि उनमें से कौन जीतता कौन हारता है। हमारे हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगा, हम उधर के उधर रह जाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इट इज टाइम है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे। अगर कोई केस कोर्ट में मौजूद है, मैं खान के किस किस केस को उठा दूं? साइफर का उठाऊं, इद्दत का उठाऊं, तो शखाना का उठाऊं, फिर आप लोगों का उठाऊं। ख्वाजा साहब 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे। वो आपके वोट क्यों बोगस थे? मैं डिमेंड नहीं करता। क्या सुप्रीम हाई कोर्ट के 3 जजेस ने आपके खिलाफ इकामे पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया? क्या 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फोन किया और मुझे जितवाया गया? 2024 आया, आज का आपके पास इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड लिस्ट नहीं है। ख्वाजा साहब, मेरी सबसे दरखास्त, पहले मैं अपने फिर आपसे, अगर हमने यहाँ अपनी आवाम की नुमाइंदगी करनी है तो भूल जाए हम में से कौन अच्छा है। जिन्होंने पारसाई के दावे करने हैं वो अपने तरफ सारे दो करते। हमारे खानों में ये हम जो चाहते हैं बेहतर, हम ये चाहते हैं कि जो जनाब स्पीकर, आज मेरा एक अच्छा प्रोग्रेस हुआ है हमारी कमेटी में, एक अल्हम्दुलिल्लाह सब कमेटी बनी है। वो कमेटी में हम जाके प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज पे बात कर रहे हैं। मैंने सारी बातें की, मैंने उनको कहा स्पीकर साहब, मैंने ये जिक्र किया, कहा ये कि इम्यूनिटी के लिए रखो, MPA MNS के लिए कि 15 दिन पहले अरेस्ट नहीं होंगे, 15 दिन बाद अरेस्ट नहीं होंगे। मैंने कहा हमें VIP कल्चर नहीं चाहिए, हमें अरेस्ट करते जब चाहे अरेस्ट करें, हम VIP कल्चर नहीं चाहते, हम डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए बैठे, VIP कल्चर के लिए नहीं बैठे। हमें स्पेशली ना खड़ा करो कि आपको VIP पास इशू, आप एयरपोर्ट में चले जाओ। हम क्यों में खड़े होंगे? अमेरिकन की तरह हम जाएंगे, ब्रिटिश की तरह हम सारे जाएंगे। जनाब स्पीकर, एक नई शुरुआत की जरूरत होगी अगर मुल्क को बचाना है। अगर हमने किसी थर्ड फोर्स को ये पावर नहीं देना तो एक स्टेप बैक भी जाना पड़े तो हमें जाना होगा। हमने करना अगर है तो मैं ख्वाजा साहब बस इनफ, हम चाहते यही है कि डिफरेंसेस रिजॉल्व करें। अगर एक दूसरे को ये दिखाएंगे कि किसका कितना रोल था तो हमरी कभी कभी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता वो हमाम का, लेकिन इसमें किसी की हालत अच्छी नहीं है। ये सबसे बड़ी कर्ज हो कि घर से इब्तिदा कर ले और अवाम के पास वो छोड़ दो कि वो क्या करे। इसका सारा फैसला जो है ना तारीख करेगी, पब्लिक हमें जज करेगी, और ये दिन जरूर गुजर जाते, वक्त आएगा अवाम हमें जज करेगी हु इज ऑन द राइट साइड। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।